مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اور آپ تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور اس مہینے کی جو 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ فتح ہوا تھا، اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو داماد نبی شوہر فاطمہ زہرا والد حسنین کریمین خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کرامتیں جو ہے مشہور ہیں۔ ان مشہور کرامتوں میں ایک کرامت جو ہے میں صرف آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کی طرف میں آتا ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بار جو ہے کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، یعنی کفار سے جو ہے اس بھکاری نے مانگا کہ مجھ کو کچھ دیا جائے، تو کفار نے جو ہے مذاق کے طور پر جو ہے امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے بھیج دیا، کیونکہ کفار کے سامنے ہی حضرت علی موجود تھے، تو کفار نے جو ہے اس بھکاری کو، اس مانگنے والے کو جو ہے مذاقاً، یعنی حضرت علی کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا۔ تو جب وہ مانگنے والا جو ہے حضرت علی کے پاس پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ حضرت علی نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے حضرت علی نے اس مانگنے والے، اس سوال کرنے والے کے ہاتھ پر دم کر دیا، اور فرمایا کہ ہاتھ کو بند کر لو، یعنی مٹھی کو بند کر لو، اور اس وقت کھولنا جب تم کفار کے پاس پہنچ جانا۔ اب حضرت علی کی اس ادا کو کفار دیکھ کر جو ہے ہنس رہے تھے،
کہ دم کرنے سے پھونکنے سے کیا ہوتا ہے، اور جب وہ مانگنے والا سوال کرنے والا کفار کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی مٹھی کو کھولا ہے تو کفار نے کیا دیکھا کہ اس سوالی کے ہاتھ میں جو ہے وہ مانگنے والا جو تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک دینار موجود ہے، ایک دینار موجود ہے۔ حضرت علی کی اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے بہت سارے کفار جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی کی اس کرامت کو دیکھ کر بہت سارے کفار جو ہے ایمان لے آئے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے درود شریف پڑھ کر یہ ہم اور آپ کو بتا دیا کہ درود شریف کے اندر جو ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ حضرت علی نے درود شریف پڑھ کے دم کر کے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ درود شریف کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس لیے مسلمان کو جو ہے کبھی بھی درود شریف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ہے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جو ہے خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ تزکیہ سے جو ہے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے یعنی عیدگاہ جب ہم جائیں تو اپنے گھر سے نکلتے ہی جو ہے تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور جب ہم یہ تکبیریں کہیں گے تو آہستہ آواز میں کہنا چاہیے۔ آہستہ آواز میں تکبیریں کہتے ہوئے ہم اور آپ کو جو ہے عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صدقہ فطر کے بارے میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا نے ایک صحابی کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی میرے آقا نے ایک صحابی سے یہ اعلان کروایا کہ تم مکہ معظمہ میں جا کر گلی اور کوچوں میں یہ اعلان کر دو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جا کر گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اب میرے آقا نے صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے۔ یعنی صدقہ فطر کے اندر
یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر جو ہے جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہماری زبان سے جو بیہودہ کلمات نکل جاتے ہیں، جو ہماری زبان سے گالی یا گلوج یا کسی کو ہم نے تکلیف پہنچا دی ہے، جس سے ہمارا روزہ جو ہے خراب ہونے کی کیفیت تک پہنچ چکا ہے، تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے تم صدقہ فطر کو ادا کر دو، تاکہ تمہارے روزوں کی جو ہے طہارت ہو جائے، تاکہ تمہارے روزوں کی طہارت ہو جائے۔ اور آگے میرے آقا نے بتایا کہ جو یہ تم صدقہ فطر ادا کرو گے، اس سے جو ہے مساکین کی خوراک ہو جائے گی، یعنی جو مسکین ہیں، یتیم ہے، غریب ہے، مجبور ہے، پریشان ہیں، جب تم ان کو صدقہ فطر دے دو گے تو وہ بھی عید جیسے تہوار میں، عید کی خوشیوں میں جو ہے تمہارے صدقہ فطر کی وجہ سے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب تک تم صدقہ فطر جو ہے ادا نہیں کرتے، تمہارے روزے جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے رہتے ہیں۔ جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تب ہمارے روزے جو ہے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صدقہ فطر کی حکمت بھی بہت ساری ہے، اور اس کی فضیلت بھی میرے آقا نے بہت ساری حدیثوں کے ذریعے سے ہم اور آپ کو بتایا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آج کل ہم لوگ غلطی کہاں پر کرتے ہیں؟ صدقہ فطر ادا کرتے وقت ہم اور آپ جو ہے غلطی کہاں پر کرتے ہیں؟ غلطی اس مقام پر کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کی رقم جو ہے کسی کو بھی ہم اور آپ اٹھا کر دے دیتے، کسی کو بھی اٹھا کر صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ دے دیتے ہیں، اور ہم اور آپ سوچتے کیا ہے کہ ہم نے تو ادا کرنے کی نیت سے دے دیا ہے، اب لینے والا چاہے وہ شرابی ہو، چاہے چوری کرنے والا ہو، چاہے وہ چور ہو یا کوئی بھی برا کام کرنے والا ہو، ہم اور آپ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر جو ہے زکوٰۃ، وہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے اس کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے، یعنی ہم کس شخص کو جو ہے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دے سکتے ہیں، اس کے لیے اسلام کے اندر جو ہے پورا ایک قانون موجود ہے، اسلام کے اندر پورا ایک قانون موجود ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ہم تحقیق کر کے جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم اور صدقہ فطر جو ہے تحقیق کر کے دیں، تاکہ جو مستحق ہے، جو حقدار ہے، اس تک پہنچ جائے۔ ہم یہاں پر غفلت بالکل نہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام نے جو ہے اپنی سیرت سے اس چیز کو ہم اور آپ کو واضح کر کے بتایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ یمن کے ایک رہنے والے صحابی رسول تھے، جب ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوئی تو وہ حقدار کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے، تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ مدینہ منورہ آ گئے یمن سے، وہ یمن سے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ کو جو ہے تحقیق کر کے، پتہ کر کے جو ہے جو حقدار ہو اسی کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، اور صدقہ فطر اسی کو دینا چاہیے جو حقدار ہو، کسی کے بھی ہاتھ میں اٹھا کر جو ہے نہیں دے دینا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو ہے حقدار کو نہیں دیں گے تو جو ہے نہ آپ کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو ہے ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی ایسے شخص کو آپ نے دے دیا جو حقدار نہیں ہے،
تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ آپ کا جو صدقہ فطر ہے وہ ادا ہوگا۔ اس لیے پتہ کر کے جو ہے، تحقیق کر کے، چھان کے، پٹک کے، پورے طریقے سے دیکھ کر جو ہے ہم کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر کی رقم دینا چاہیے، تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ ضائع نہ جائے، تاکہ ہمارا مال جو ہے ضائع نہ جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ نافلہ، کیونکہ صدقہ فطر واجبہ ہے، اور جو طریقے سے جو ہم وقت وقت پر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ صدقہ نافلہ آپ کسی کو بھی جو ہے دے سکتے ہیں، آپ کسی بھی متقی پرہیزگار کو جو ہے آپ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر ہو، آپ اس کو جو ہے صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی غنی کو دیں گے صدقہ نافلہ تو یہ اس کے لیے ہدیہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہدیہ ہو جاتا ہے۔ اب اس صدقہ نافلہ کے بارے میں علماء کرام جو تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ صدقہ نافلہ جو ہے اپنے مسجد کے امام کو یا طالب علم کو دینا چاہیے۔ علماء کرام صدقہ نافلہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کو دے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اپنے مسجد کے امام کو دے یا طالب علم کو دے، مگر صدقہ واجبہ جو ہے وہ ہر کسی کو آپ نہیں دے سکتے، صدقہ واجبہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو جو صدقہ نافلہ دینا تھا وہ کسی کو بھی آپ نے دے دیا، وہ ادا ہو گیا، مگر صدقہ واجبہ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ صدقہ واجبہ جو ہے حقدار کو دیں، تب تو جو ہے آپ کا صدقہ واجبہ جو ہے وہ ادا ہوگا، تب وہ ادا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ صدقہ واجبہ جو ہے اس کا حقدار جو ہے سب سے زیادہ آپ کا مدرسہ بھی ہے، آپ کا مدرسہ بھی ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کی رقم، صدقہ فطر کی رقم دے کر جو ہے اپنے مدرسے کی مدد کریں، تاکہ آپ کا مدرسہ جو ہے اور ترقی پر جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے برساتی میڈک کی طرح جو ہے پیشاور، یعنی جو پیشاور ہے، پیشہ جن کا ہے بھیک مانگنا، وہ اس طریقے سے نکل آتے ہیں ہم اور آپ کا صدقہ واجبہ لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ صدقہ واجبہ لینے کے لیے، جو نہ فقیر ہوتے ہیں، جو نہ یتیم ہوتے ہیں، نہ جو مسکین ہوتے ہیں، صرف پیشاور بھیکاری ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ گلی کوچوں میں جو ہے اس طریقے سے اپنا حلیہ بنا کر آ جاتے ہیں کہ مرد جو ہے کرتا پائجامہ اور ٹوپی لگا کے ہم اور آپ کے مکان پر آ جاتے ہیں، عورتیں جو ہے گلی کوچوں میں چوراہوں پر نقاب لگا کر جو ہے بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہے صرف اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہ لوگ صرف اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کے اندر جو ہے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ملتی ہے کہ جب تک ہندوستان پر جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی حکومت تھی، ہندوستان میں جو ہے کوئی بھی مسلمان بھیکاری نہیں تھا۔ تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب تک حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت تک جو ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے بھیکاری نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان جو ہے بھیک مانگنے والا نہیں تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلام کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے بھیک مانگے، یہ اسلام کی بھی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس جو ہے پرانی چادر ہے کفن دینے کے لیے، اگر تمہارے پاس پرانی چادر ہے کفن دینے کے لیے، تو نئی چادر کے لیے
تم کو چندہ کرنے کی، بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے اپنی اسی پرانی چادر میں جو ہے اپنے مرحوم کو دفن کر دو۔ یہاں تک اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، کچھ نام نہاد مسلمانوں نے جو ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر مسلموں نے جو بھی ہمارے لباس کو اپنا کر، ہمارے جیسے حلیہ کو بنا کر ہمارے صدقہ واجبہ کو لینے کے لیے ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کا بھی ہم اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو ہے بغیر حاجت سوال کرتا ہے، گویا وہ انگارہ جو ہے کھاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بغیر حاجت سوال کرتا ہے، یعنی بغیر حاجت لوگوں سے مانگتا ہے، مدد کرنے کی اپیل کرتا ہے، اصل میں وہ انگارہ جو ہے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، اصل میں وہ انگارہ بھرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ کل بروز حشر جو ہے اس کے چہرے کا رنگ، اس کے چہرے کی صورت جو ہے وہ بگاڑ دی جائے گی، یعنی جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے چہرے کا نقشہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، جو دنیا میں بغیر حاجت سوال کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لوگوں سے سوال کرتے ہوئے اپنی حاجت بغیر حاجت کے جو ہے لوگوں سے سوال کرو، بلکہ میرے آقا نے کام کر کے، کم محنت کر کے کھانے کا حکم دیا ہے کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، جو بھی تم کام کرنا جانتے ہو اس کو کرو، اور اس کے ذریعے سے حلال رزق تم تلاش کر کے جو ہے اپنے بھی پیٹ کو بھرو اور اپنی اولاد کے بھی پیٹ کو بھرو۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صدقہ نافلہ جو ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ غنی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، اور صدقہ واجبہ جو ہے آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ جو اس کا حقدار ہے آپ اسی کو دے سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں گے، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ اپنے مدرسے کا بھی خیال رکھیں گے کہ اپنے مدرسے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ رقم دے کر اپنے مدرسے کی مدد کریں۔ اب ایک شخص کا جو فطرے کی رقم بنتی ہے وہ 45 روپے ہے۔ 45 روپیہ ایک شخص کی رقم فطرے کی بنتی ہے، اور اگر آپ گیہوں کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام جو ہے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب اس میں کیونکہ فطرے کی رقم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص جو گیہوں کھاتا ہو، جو شخص جو گیہوں کھاتا ہو اس کے حساب سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے، جو شخص جو گیہوں کھاتا ہو اس کے حساب سے صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ تو اب یہ جو 45 روپیہ میں بتا رہا ہوں، یہ سب سے عمدہ جو کوالٹی، یعنی جو بازار میں آج گیہوں کی قیمت ہے، یعنی جو سب سے عمدہ کوالٹی کا گیہوں ہے اس کی قیمت جو ہے اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ جس حساب سے جو ہے گیہوں کھاتے ہیں، جیسا کھاتے ہیں، جس قیمت کا کھاتے ہیں اس کے حساب سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور گیہوں کے حساب سے جو ہے آپ کو 2 کلو 47 گرام دینا ہوگا۔ اب صرف گیہوں تک ہی یہ صدقہ فطر جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جس چیز کو، یعنی جس مال کو، جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتے ہو اس چیز کو جو ہے میری راہ میں قربان کرو، اس چیز کو میری راہ میں دو۔ تو اب میرے آقا نے اپنی رحمت ہم اور آپ پر فرماتے ہوئے میرے آقا نے کچھ چیزوں کو جو ہے مقرر کر دیا ہے، جس میں ایک گیہوں ہے، ایک منقع ہے، کھجور ہے،
اس طریقے سے جو ہے 4 چیزیں ہیں میرے آقا نے مقرر کی ہے۔ اب گیہوں کے لیے جو مقدار میرے آقا نے بتائی وہ آدھا سا، اور کھجور منقع اس میں جو ہے 1 سا ہے۔ اب 1 سا جو ہے وہ 4 کلو 94 گرام بنے گا، 4 کلو 94 گرام۔ تو اس حساب سے جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس لائق بنایا ہے اس کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اس حساب سے یعنی جو مالدار ہیں وہ جو ہے کھجور لے لے یا منقع لے لے یا کشمش لے لے، اس کے حساب سے جو ہے ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور گیہوں جو ہے وہ سب سے کم یعنی آدھا سا بتایا گیا ہے، مگر ہم اور آپ نے اسی کو جو ہے پکڑ لیا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوازا ہے تو آپ اس کے حساب سے جو ہے جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چیز جو ہے آپ اللہ کی راہ میں دیں، وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔